بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومین. تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی، حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی، ہر روز بڑھ رہا ہوں کر کے علی علی. حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی، ہر روز بڑھ رہا ہوں کر کے علی علی. یاران مصطفیٰ پہ خود بھیج کے درود، یاران مصطفیٰ پہ خود بھیج کے درود، دشمن پہ چڑھ رہا ہوں کر کے علی علی. باطل سے لڑ رہا ہوں کر کے علی علی، مرحب کو دھر رہا ہوں کر کے علی علی. چل گئی ہے رسم مان لو جیسے بھی جو کہے، واللہ میں اڑ رہا ہوں کر کے علی علی. صدیق کا مرید ہوں کر کے علی علی، صدیق کا مرید ہوں کر کے علی علی. میں دشمن یزید ہوں کر کے علی علی. آصف نہیں ہے رفض کا مجھ پہ کوئی اثر، آصف نہیں ہے رفض کا مجھ پہ کوئی اثر. سنی ہوا مزید ہوں کر کے علی علی. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے آج حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یہ ماہ رجب المرجب، تو اس میں جتنے بھی ایام ہیں تو کوئی ایک دن کو مناتا ہے تو اس کو دوسرے دن سے چڑ ہوتی ہے، تو کوئی دوسرے دن کو منا کر پہلے دن سے چڑھتا ہے. لیکن بحمدللہ اہل سنت کا وہ مسلک ہے، رب ذوالجلال نے ہم پر وہ احسان کیا، چاہے وہ 13 رجب ہو ہم پھر بھی مناتے ہیں، چاہے وہ 22 رجب ہو ہم پھر بھی مناتے ہیں، چاہے وہ 27 رجب ہو پھر بھی ہم مناتے ہیں. تو رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ ہم اگر ایک یار مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ضرور بھی ضرور دوسرے بھی یار کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہم میں نہ تو افراط ہے نہ ہی کوئی تفریط ہے،
کہ ہم ایک کی بات کریں اور دوسرے کے نام سے چڑھیں، بلکہ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یا صدیق یا علی یا صدیق. تو لہذا اہل سنت کا یہ معیار کبھی بھی دوہرا نہیں ہوا کہ کسی ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، بلکہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے. تو آج ہم بحمداللہ اس مدرسہ کے اندر موجود ہیں اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں داماد رسول خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اور کرم اللہ وجہہ الکریم کا، کہ جن کو رب ذوالجلال نے وہ رفعتیں وہ شانیں عطا فرمائیں کہ جو کسی بھی احاطہ سے باہر ہیں. قرآن پاک میں کتنی ہی آیات ہیں کہ جن کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے مقامات پر اپنے پیارے صحابی، اپنے پیارے چچا زاد بھائی کی شانوں کو جیسے بیان کیا، باقی جس طرح باقی صحابہ کی شانوں کو بیان کیا، وہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی بیان کیا. اور 14 صدیوں سے اہل سنت بحمداللہ جس طرح باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ 13 رجب المرجب اگرچہ کچھ روایات ہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ اختلافی روایات یہ 13 رجب المرجب کے حوالے سے، لیکن اس میں ہمارا کلام اس بات میں نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو تواریخ ہیں تو یہ تواریخ پر پہلے ابتدا سے کوئی چھان بین نہیں کی جاتی تھی، اور تواریخ پر کوئی زیادہ ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی، اور ان کو محفوظ کرنے کی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن پھر بھی جو کچھ جس کے پاس تھا اس نے بیان کر دیا. تو اسی طرح مولود کعبہ کے حوالے سے بھی کیونکہ کلام ہمارا کچھ اور ہے، اس وجہ سے اگر بات ہوتی، ٹائم ہوتا ہے اس بات کا، ہم اس بات کو بھی بڑھاتے اور اس بات کو کرتے کہ مولود کعبہ کہنا کیسا ہے اور مولود کعبہ کون ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے اسلام میں اسلامی جو لٹریچر ہے اس کے اندر بہت زیادہ وضاحت ملتی ہے. بہرحال آج ہم نے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو شان عطا فرمائی، قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، کہ جہاں پر باقی تمام اصحاب، باقی یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو یہاں پر جو مفسرین نے اس کی تفسیر کی تو اس سے 4 یاروں کی تعبیر کی ہے اس کے ساتھ، یعنی والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر، یعنی یہ وہ تفسیر ہے کہ جو ہر عام خطیب کو بھی پتہ ہے اور ہر خاص و عام اس چیز کو جانتا ہے. تو بہرحال رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان بیان فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سب سے پہلے یہ فضائل صحابہ ہے. تو اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہم موجود تھے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر موجود ہو کر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غیب کی خبر دی. لوگ کہتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے، اور غیب کے اندر پھر وہ کلی اور جزئی کی بات کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا کہ صحابہ میرے پاس بیٹھنے والوں، تمہارے پاس ایک ایسا بندہ آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے. یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، یا پھر راوی کو شک ہے کہ یدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، یا پھر یطلع ہے یا پھر یدخل ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا تو اس کے بعد کیا ہوا، فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی نوجوان آنے والا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یطلع او یدخل رجل من اہل الجنہ، کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر غیب کی خبر دی، فرمایا کہ ایک اور جنتی نوجوان تمہارے پاس آنے والا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا
فرمایا کہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ تمہارے پاس ایک اور جنتی مرد تشریف لانے والا ہے۔ تو حضرت جابر جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی اللہم اجعلہ علیہ، اللہم اجعلہ علیہ، میری یہ چاہت تھی، میری یہ دعا تھی رب ذوالجلال سے کہ کاش کہ اب آنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، جب تیسری بشارت رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو فجاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کیا ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو یہ کئی مقامات پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات یعنی کسی مقام پر تو جو اشرف مبشرہ 10 کی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، لیکن کتنی ہی ایسی روایات ہیں، کتنے ہی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر رب ذوالجلال نے خاص کر 3 کو، خاص کر 2 کو، یا خاص کر 4 کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جو جنتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ تھی حضور علیہ السلام نے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ اور پھر اگر شانوں والی جو حدیثیں ہیں ان کو آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں، ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ آپ بیان کرتے کرتے، دیکھتے دیکھتے، پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر جو احادیث مروی ہیں، یہ فضائل صحابہ کے اندر یہ آپ پڑھ لیں تو بہت زیادہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب ہیں کہ جہاں پر یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے اندر جو احادیث ملتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور جو خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تو کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دن کے وقت کیا ہوگا، کچھ رات کے وقت اب بھی کر رہے ہوں گے، اور علی 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 کر رہے ہوں گے۔ تو اب کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں، کہ آخر نام تو وہ بھی حضرت مولا علی کا لے رہے ہیں، اور آج ہم بھی یہاں پر بات تو حضرت علی المرتضیٰ کی کر رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ تو فرق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی حضور علیہ السلام سے، تو اسی کے اندر فرق موجود ہے۔ تو فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فیک من عیسی مثلا، ان فیک من عیسی مثلا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ میں ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی موجود ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثال ایسے ہے تجھ میں، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی زندگی کے اندر جب وہ دور نبوت تھا ان کا، بعد میں جب رب ذوالجلال نے ان کو اٹھا لیا، اس سے پہلے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے اس سے بغض رکھا۔ تو فرمایا تو نہ تو محبت کرنے والے بچے اور نہ ہی بغض کرنے والے بچے۔ فرمایا کہ یہود نے ان سے بغض رکھا، اور بغض رکھنے کی وجہ سے معاذ اللہ ان کو سولی پر چڑھانے کی ناکام کوشش کی، اور نصارہ نے ان سے اتنی محبت کی کہ محبت کرتے کرتے غلو کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ اے علی، تجھ میں ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ہے۔ فرمایا کہ تجھ سے بھی محبت کرنے والے اور تجھ سے بغض رکھنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے، تیری وجہ سے اے علی، تمہاری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ کہ جو تجھ سے بغض رکھے گا، فرمایا کہ بچے گا وہ بھی نہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا، لیکن محبت وہ کرے گا کہ جو غلو والی ہوگی۔ تو آج اگر ہم یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں، تو آخر فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ تو فرق یہ ہے کہ ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ساتھ یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ محبت کرے گا لیکن محبت کے اندر عدل کرے گا اور درمیانہ روی رکھے گا، تو فرمایا کہ وہ نجات پا جائے گا۔ تو بحمد اللہ آج ہم مانتے ہیں
کہ آج ہم ہی ہیں کہ جو نجات پانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ تو خارجی ہیں کہ جنہوں نے ان سے بغض رکھا اور بغض رکھنے کی وجہ سے معاذ اللہ ان کو کافر کہہ دیا، اور کچھ ان کو ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے اور محبت کے اندر غلو کرنے والے. اور محبت کے اندر غلو کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں، کچھ ان کو مانتے نہیں، اور جو مان رہے ہیں تو وہ بڑھا چڑھا کر کہ جو رب ذوالجلال نے ان کو شانیں نہیں عطا فرمائی، اور وہ شانیں کیا بیان کرتے ہیں معاذ اللہ ان کے سٹیجوں پر. دیکھو تو صحیح، کبھی سنو، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی تو خالق ہے، علی تو رازق ہے، علی تو فلاں ہے، علی تو فلاں ہے معاذ اللہ. تو ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ کہ جو ان کی وہ شان بیان کرتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو لہذا احبہ قوم حتی حلقوا فی حبہ وابغضہ قوم حتی حلقوا فی بغضہ. فرمایا کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو ان کی محبت کے اندر ہلاک ہو گئی، اور ایک قوم ایسی تھی کہ جو ان کے بغض کے اندر ہلاک ہو گئی. لیکن اہل سنت و جماعت، اہل سنہ والجماعہ ہی وہ گروہ ہے کہ جو قیامت والے دن بھی نجات پائے گا، اور دنیا کے اندر بھی سرخرو ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگا. تو یہ رب ذوالجلال نے ہم کو صراط مستقیم پر چلایا ہے. جب ہم کو صراط مستقیم پر چلایا ہے تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. جب سمجھ لیں گے پھر ہی آگے سمجھائیں گے. کیوں؟ وقت ایسا ہے کہ فتنے کا دور ہے، اور فتنہ ایسا کہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علم کے رکھوالے، اپنے آپ کو علم کا پہرے دار سمجھنے والے اور اپنے آپ کو دین کا پہرے دار سمجھنے والے، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ کے اندر کچھ لوگوں نے ان کو بہکایا، اور ان کے بہکاوے میں جب آئے تو بہکاوے میں آتے آتے تو ایک صحابی سے محبت کرتے کرتے باقیوں سے نفرت کر گئے. تو یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، اہل سنت کا یہ شعار نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا شعار کیا ہے؟ اہل سنت کا شعار یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ باقی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت علی کو مانا ہے تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ ان کی صحبت رسول کی وجہ سے مانا ہے. تو اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر خطبہ جب بھی وہ بیان کرتے، یہ فضائل صحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطبہ دیتے تھے، اب آج لوگ علی 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 کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ شان علی ہے کیا. شان علی تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرمائیں کہ اگر کسی بھی پانی کے اندر، کسی کنویں میں ایک شراب کا قطرہ گرے، شراب کا ایک قطرہ گرے اور وہ کنویں سے پانی لگے کسی کھیت کو، اور کھیت کے اندر کوئی بھی کھیتی اگے اور اس کو کوئی بکری کھائے، اور بکری کو جب ذبح کیا جائے تو علی تو اس کو نہیں کھائے گا. اتنا تقوی، اتنی پاکیزگی. لیکن آج علی کا نام لینے والے سٹیجوں پر آنے سے پہلے دو مگ جو ہیں وہ شراب کے چڑھا کر آ جاتے ہیں اور نام لیتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کس منہ سے لیتے ہیں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قطرہ شراب کا اگر کنویں میں گر جائے تو اس کنویں سے جو کھیتی بنتی ہے، کھیتی سیراب ہوئی، اور اس سیراب ہوئی کھیتی سے کھانے والی اگر ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو حضرت علی تو فرماتے ہیں تو میں تو اس سے ایک نوالا نہ لوں. اور یہ آج نام لیتے ہیں حضرت علی کا اور پیتے ہیں شرابیں. حضرت علی المرتضیٰ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر حضور علیہ السلام، حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورج کو عصر کے مقام پر دوبارہ لے کر آئیں تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. تو آج ان کی حالت دیکھو، نام علی علی کا اور پینی شرابیں، نام حضرت علی کا اور کام وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناپسند ہے. تو ایسا بندہ ہرگز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. وفادار وہ ہے کہ جو ان کو مانے بھی صحیح اور ان کی بھی مانے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کیا ہوتا تھا جب بھی وہ بیان کرتے تھے؟ چونکہ ان کو پتا تھا صاحب ولایت تھے، اور ولایت میں بھی اپنے ماں باپ جتنے بھی ولی ہیں تمام سے افضل، اپنے ماں باپ
جتنے بھی ولی ہیں تمام سے افضل. تو ان کو پتا تھا کہ بعد میں بیماری آئے گی، تو جب وہ خطبہ دیتے، جب وہ بیان کرتے، تو حمد و ثنا کے بعد ان کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ جملہ یہ ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر. کہ جب بھی، چونکہ ان کو پتا تھا کہ بیماری آ چکی ہے، بیماری یہ ہے کہ لوگ کبھی مجھ کو فضیلت دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کا زیادہ خلافت کا حال تھا. تو فرمایا کہ خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے مولا علی نے یہ سوال کا جواب دیا جو بعد میں لوگوں نے کرنا تھا، اور اسی وقت کی بیماری اور بعد کے ہی بیماری کو دور کیا. اور فرمایا کہ خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر. لوگوں بھول میں نہ رہنا کہ اس امت میں حضور کے بعد میں افضل ہوں، بلکہ فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اور بھی کئی روایات میں فرمایا کہ جس کے لیے رب ذوالجلال کے محبوب جس کو دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا کے چلے گئے، تو ہم ان کو دین کے دنیا کے معاملے میں امام کیسے نہ مانتے. تو ان کا نام لے کر، ان کے نام کے چندے کھا کر، اور ان کا نام لے کر لوگوں سے پیسے بٹور کر، لیکن کام وہ کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو لہذا ہم اہل سنت ہیں، اور ہمارا شعار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں بس مختصر کر رہا ہوں. تو یہ میرا قائد محترم نے جو لکھا ہے کہ دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند. دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم، پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خلیفہ چہارم مرکز اہل صفا، بستی بستی میں آیا ہے برکت مولا علی، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر. آپ جھومتے ہیں نا، بحمد اللہ ہم جھومتے ہیں، کیونکہ ہماری محبت کسی سے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. فرمایا کہ جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی. اور پھر فرمایا رافضی سن خارجی سن، یہ ہے آصف کی صدا. فرمایا کہ نہ تو ہمارا نظریہ خوارج والا ہے کہ ان کو ہم کافر مان لیں، اور نہ ہی ہمارا نظریہ روافض والا ہے کہ معاذ اللہ ان کی شانیں جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا نہیں فرمائی اور وہ ماننا شروع کر دیں. فرمایا کہ رافضی سن خارجی سن، یہ ہے آصف کی صدا، یوں بیاں کرتے ہیں سنی عظمت مولا علی. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شانیں ہیں، اب اس میں ایک اور حدیث پاک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جو حدیث پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. تو وہ میں آج فی الحال صرف اور صرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وضاحت زیادہ ہے. یہ ساری کتابیں اس وجہ سے رکھی تھیں، لیکن چونکہ بات لمبی ہو چکی ہے تو اس وجہ سے آپ بھی تھک گئے ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت والی حدیث پاک ہے کہ ان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باقاعدہ حضرت مولا علی اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا. کیا تھا؟ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. فرمایا کہ اے علی تجھ سے فقط محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے محبت فقط مومن ہی کرے گا. اور فرمایا کہ لا یبغضنی الا منافق، اور تجھ سے بغض رکھنے والا فقط منافق ہی ہوگا. تو اب اس حدیث پاک کو، اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ جب موقع ملا ہم بیان کریں گے، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو محبت سے مراد ہے اور بغض سے مراد ہے، اس کی آگے
احادیث کے اندر چونکہ جس طرح قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ آیات کی ضرورت ہوتی ہے اور اس آیت کی تفسیر کوئی دوسری آیت کر رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایک حدیث پاک بیان کر دی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کی وضاحت کرنے والی کوئی دوسری حدیث پاک بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے، محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ محبت بھی جو شریعت کے مطابق ہو، اور بغض سے مراد کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ جب موقع ملا تو آگے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرص آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس پر بیان کر دیں، یا پہلے اگر ٹائم مل گیا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو کچھ بھی اسلام کے حوالے سے قربانیاں دی اور ہمارے لیے جو کچھ ہمارے لیے بھیجا، ان کی ولایت سے ہمیں جو حصہ ملتا ہے یا ان کے پہنچائے ہوئے دین سے، ان کی نسلوں سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، تو آج ہمیں کبھی بھی ان نسلوں کا نا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے 14 صدیوں سے لے کر آج تک جنہوں نے محنت کی ہے، محنت کر رہے ہیں دین کو پہنچانے میں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو سنیں بھی صحیح، ان کی بھی سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔